حبیبی یا رسول اللہ تیرے دشمن جلتے رہیں گے، تیرے دشمن جلتے رہیں گے، جل کر مرتے رہیں گے، جل جل کر مرتے رہیں گے، ہم صدا پڑھتے رہیں گے، ہم صدا پڑھتے رہیں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وعلى احبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جان دینا ان کی خاطر، جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے۔ جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے۔ جن دماغوں میں نہیں ہے آج تک بھی روشنی، عزت نبوی کا پرچم ان پہ لہرانا بھی ہے۔ جن زبانوں کو نہیں ہے حق بیانی کی لگن، جن زبانوں کو نہیں ہے حق بیانی کی لگن، عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے۔ جن زبانوں کو نہیں ہے حق بیانی کی لگن، عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے۔ کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار، کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار، پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے۔ کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار، پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے۔ ہم نے آصف طے کیا ہے زندگانی کا اصول، ہم نے آصف طے کیا ہے زندگانی کا اصول،
ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت جگر گوشائے حضرت محدث اعظم پاکستان، قائد سنی اتحاد کونسل حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب زید مجدہ، پیر طریقت حضرت پیر سردار احمد عالم صاحب قادری زید شرفہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب زید مجدہ، والد محترم قبلہ صوفی غلام سرور صاحب حافظہ اللہ تعالی، پیر طریقت حضرت میاں محمد حنفی صافی صاحب زید مجدہ، ممتاز قانون دان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس میاں نذیر اختر صاحب زید شرفہ، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس محمد نذیر غازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، یادگار اسلاف حضرت قاضی محمد مظفر اقبال رضوی صاحب زید مجدہ، جلیل القدر سادات کرام، شیوخ الحدیث، مفکرین، وارثان منبر و محراب، نہایت ہی جلیل القدر ارباب فکر و دانش، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شمع رسالت کے پروانوں، آج تاریخ کے بڑے نازک موڑ پر ہم ایوان اقبال لاہور میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان اپنے منشور اور اپنی روایت کے مطابق جو وقت کی ضرورت ہو ان تحقیقات کو مائک پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج اس فرض کی ادائیگی کی خاطر ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں پورا مجمع ہر چہرہ کا وہ وکیل بھائی کا ہے یا انجینئر کا ہے، خواہ وہ کسی دہقان کسان کا ہے یا شیخ الحدیث کا ہے۔ آج نکھرے چہرے دیکھ کر مجھے اپنے امام کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا مدینہ سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج، کیا مدینہ سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج، ایک نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ آج کندھے بوجھل نہیں بوجھ اترتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ملت کی بیداری کا نیا باب رقم ہو رہا ہے۔ جلیل القدر قائدین شیوخ تمہارے سامنے موجود ہیں، اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، بالخصوص ننکانہ وکلا بار کے وہ ساتھی جنہوں نے ملعونہ آسیہ کو سزائے موت دلوانے میں بھی کردار ادا کیا، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ بہت سے حلقوں سے ارباب فکر و دانش کی جلوہ گری ہے، اور ہمارے جج صاحبان نے تشریف لا کر جو ہم پہ مہربانی کی ہے اور قانونی نقطہ نظر سے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ مقالہ تو بہت طویل ہے، اگر پورا پیش کروں تو 5-6 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں اس کی ایک سمری سی اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس پر وعدہ کرتا ہوں کہ جس کو کوئی شک ہوگا، کوئی سوال ہوگا، وہ بحث کرنا چاہے گا یا مناظرہ کرنا چاہے گا، انشاءاللہ آخری سانس تک
ہم تحقیق کی روشنی میں بھی ثابت کریں گے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس کے زندہ رہنے کی کوئی بھی کسی طرح بھی کوئی سبیل باقی نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں میں آغاز میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ پہلے بہت سی علمی نشستوں میں یہ بیان ہو چکا ہے، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وہ پہلے مومن تھا یا پہلے ہی کافر تھا، دونوں صورتوں میں وہ واجب القتل ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس پر شریعت مطہرہ کے واضح دلائل موجود ہیں، قرآن، سنت، اجماع صحابہ، قیاس اور چاروں فقہ، اور بالخصوص آج جس علاقے میں پروگرام ہو رہا ہے ملک پاکستان بر صغیر، اس کو اب منکرین نے فقہ حنفی کا گوارا بھی تسلیم کر لیا ہے، تو میں بطور خاص فقہ حنفی سے یہ شواہد پیش کروں گا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجرم ہے کہ جس کو 3 دن تو کیا 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے، اور اس کا سر تن سے جدا کر کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ وہ قانون ہے جو رب ذوالجلال نے عرش عظیم سے اپنے محبوب کی عزت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یاد رکھنا، خالق کائنات کا اپنا وعدہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 95، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارا مذاق اڑائے گا میں خود اس سے بدلہ لوں گا، ہم تجھے کافی ہیں، ہم تجھے کافی ہیں۔ مستہزئین کے مقابلے میں جو استہزاء کرے، استہزاء کا بدلہ ہم خود لیں گے۔ ایک ہے زبان سے گالی دینا اور ایک ہے مذاق میں کچھ کہنا۔ لوگ کہتے ہیں میں تو سنجیدہ نہیں تھا، میں نے مذاق میں کہہ دیا، تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں یہ فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کچھ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ نے ایسا کیوں بولا، لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بس ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے، کھیل کود تھا، سنجیدگی نہیں تھی، ہم ویسے ہی ایسا ہم نے کہہ دیا ہے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ جو تمہارے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ غیب جانتے ہوتے تو پھر آج ایسا معاملہ کیوں ہوتا، اگر یہ مستقبل میں فتوحات کا ان کو پتہ ہوتا تو آج ایسا معاملہ کیوں ہوتا۔ ان سے کہہ دو کہ تم نے جو میری تضحیک کی ہے، استہزاء کیا ہے، اس کے ضمن میں تم نے اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کیا ہے۔ میری ذات سے استہزاء اللہ سے استہزاء ہے، اللہ کی آیات سے استہزاء ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا یہ جو معذرت کرنا چاہتے ہیں محبوب تجھ سے، یہ کہہ کر کہ ہم سنجیدہ نہیں تھے، مذاق میں کہہ دیا، لا تعتذروا، انہیں کہو عذر مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد اس عمل کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو۔ تم نے اگرچہ بت کو سجدہ نہیں کیا، تم نے اگرچہ رب کا کوئی شریک نہیں مانا، مگر جو تم نے میرا مذاق اڑایا ہے، تم نے تنہائی میں بیٹھ کر میرے علم پر جو تنقید کی ہے، اس جرم کے لحاظ سے قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، پہلے ایمان تھا اب سلب ہو گیا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ وہ ایمان کیوں گیا؟ توہین رسالت کے جرم کی وجہ سے، اور وہ جرم کیا تھا؟ مذاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہلکا سمجھ کے، ہلکا کر کے وہ بیان کرنا چاہتے تھے۔